أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد یقیناً آتینا ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ ہدایت و دانائی من قبل اس سے بھی پہلے وکن اور تھے ہم بھی اس کو عالمین جاننے والے. آج سے تقریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر اور کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جس معاشرے کے اندر اس بچے نے آنکھ کھولی. ہر طرف شرک کا دور دورہ تھا، حتیٰ کہ جس گھرانے کے اندر اس بچے نے آنکھ کھولی اس گھر کا سربراہ آزر بت پرست بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بت فروخت بھی کرتا تھا، اور وقت کے بادشاہ نمرود کے مذہبی امور کا ذمہ دار بھی تھا. یہ بچہ کہ جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو معاشرے کے خداؤں کی اوپر غور و فکر کرتا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس نے کسی نہ کسی کے آگے جھکنا ہے. اگر یہ اللہ کے آگے نہیں جھکے گا تو کبھی پتھروں کے آگے، کبھی بتوں کے آگے، کبھی سورج کے آگے جھکنا شروع ہو جائے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اگر اللہ کے آگے جھک جائے گا تو کسی اور کے آگے پھر جھکنا نہیں پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے ہیں، اور نبوت ملنے سے پہلے انبیاء کی یہی غور و فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہوا کرتی ہے. ہر چیز کے اوپر غور کیا کہ ان بتوں کے آگے بھی لوگ جھکتے ہیں، لیکن جس وقت غور کیا کہ یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان کو تو انسان خود تراشتا ہے، یہ الہ کہاں ہو سکتے ہیں. چاند کے اوپر غور کیا، جب ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والے میرے الہ نہیں ہو سکتے. ستاروں کے اوپر، سورج کے اوپر غور کیا کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا الہ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا یہ ڈوبنے والے میرے الہ نہیں ہو سکتے. وقت کا بادشاہ نمرود بھی لوگوں کے خداؤں میں سے خدا تھا، تو اس کے اوپر غور کیا اور پھر اس نتیجے کے اوپر پہنچ گئے کہ وہ خدا نہیں ہے. اگر وہ خدا ہو سکتا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہوں، جب میں نہیں ہوں تو نتیجتاً یہی بات ہے کہ وہ بھی الہ نہیں ہے. تو جس وقت توحید تک پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا اسلم، فرما بردار ہو جا. تو فرمایا اسلم تو رب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت سے نوازا، ان کی رہنمائی کی، ان کو دانش مندی سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت کی کہ اب دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، انذار کا کام کرنا ہے، اقامت دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کو جنت کے راستے کی طرف بلانا ہے، جہنم کے راستے سے لوگوں کو بچانا ہے. اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں، انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی حکمت کے ساتھ. ابا جان کو یا ابت کہہ کر کے ابا جان کو دعوت دیتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ مومن ہو جائیں. دنیا کے اندر بھی تمہاری سرفرازی ہوگی، آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے عزت ہوگی. لیکن ابا جان نے مخالفت شروع کر دی، بلکہ بچے کو گھر سے نکلنے کی دھمکی دے دی کہ اگر اس کام سے بعد نہیں آؤ گے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گلی کے اندر دعوت دیتے ہیں، محلے کے اندر دعوت دیتے ہیں، ایک فرد کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تمام لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ لوگوں نمرود بھی الہ نہیں ہے، سورج بھی الہ نہیں ہے، چاند بھی الہ نہیں ہے. الہ تو وہ ہے کہ جس نے زمینوں کو بنایا ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، وہی تمہارا الہ ہے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَقَدْ یقیناً آتَیْنَا، ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ دانائی اور ہدایت من قبل، اس سے بھی پہلے. اس سے بھی پہلے سے ایک مراد یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے رشد عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، ان کو حکمت عطا کی تھی۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو نبوت سے پہلے اللہ رب العالمین نے سوجھ بوجھ عطا کر دی تھی، دانائی اور سمجھداری عطا کر دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت کتنی تھی، ان کی استعداد کتنی تھی، ان کی قوت کتنی تھی، ان کی قابلیت کیا تھی، اور اللہ کو کیوں معلوم نہ ہو؟ اللہ ہی نے وہ ساری چیزیں ان کو عطا فرمائی تھیں۔ اس کال جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی اپنے ابا جان سے، وقومی اور اپنے قوم سے، یا ما ہاد التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ وہ مورتیوں کے آگے، بتوں کے آگے، مجسموں کے آگے، اسٹیچوز کے آگے جو کہ رہتے تھے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بت بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور اس کے آگے جھکے رہتے ہو، آخر یہ کیا ہے؟ التی انتم لعاکفون، جن کے آگے تم جھکے رہتے ہو، جمے رہتے ہو، ان کی تم صبح بھی بندگی کرتے ہو، شام کو بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو، آخر کیا فائدہ ہے؟ تمہیں کیا مل جاتا ہے؟ اس کا تمہیں کیا اثر ملتا ہے؟ تمہیں کیا اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو بات تو ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی بات تھی کہ کوئی نہ کوئی جواب تو ان کو دینا ہے، کوئی جواب نہیں تھا سوائے ایک جواب کے، اور جو درست جواب نہیں ہے۔ جواب کیا تھا ان کے پاس؟ اس جواب کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ جواب کیا کہ بس ایسا کرتے ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اور باپ دادا جو کام کرتے رہے، یقیناً یہ بات ضروری تو نہیں کہ جو کام بھی انہوں نے کیا سارے کے سارے کام درست ہیں، کوئی صحیح بھی ہو سکتے ہیں، کوئی غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ والا کام سراسر غلط ہے کہ باپ دادا بتوں کے آگے جھکا کرتے تھے تو تم نے بھی جھکنا شروع کر دیا، تو یہ کوئی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ما قال، انہوں نے کیا کہا؟ وجدنا آبا، ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو لاحظ کے ان کے آگے عابدین، جھکتے ہوئے، ان کی بندگی کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں اس کے بعد آیت نمبر 54 ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم میں سے بعض لوگ چپ ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر میں نے یہ بات اس لیے نہیں کی کہ کہیں وہ خفا نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ دوسرا انسان غلطی کے اوپر ہو، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی تم غلطی کے اوپر، یہ اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ جب غلطی کے اوپر ہے اور آپ اس کو غلطی نہیں بتا رہے کہ تم غلطی کے اوپر ہو، جب آپ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ آپ نے تو اس کی اصلاح کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ کم از کم اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، اب آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں سوچ سکتا ہے، اور حق راستہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر غور کر کے حق کی طرف آ سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل انگلی رکھ کر غلطی کے اوپر کہ بتوں کے آگے جھکنا ٹھیک نہیں ہے، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ان کو کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لقد کنتم، یقینا تم ہو، انتم تم و آباؤکم، اور تمہارے آبا و اجداد بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کے آگے جھکنا کھلی گمراہی، بالکل ان کے اوپر مسئلہ واضح کر دیا کہ ٹھیک نہیں ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کہتے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن غلطی کے اوپر ہو۔ اب ظاہر ان کے اوپر غلطی واضح کر دی تو سوچیں گے تو ضرور، اور سوچنا حق بھی بنتا ہے، تو یہاں پر یہ بات فرما دی۔ اب جن لوگوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے کہ عقیدہ ان کو کہنا اچھا لگتا ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بات تم سنجیدہ کہہ رہے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنجیدہ ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، مذہبی معاملے کے اندر مذاق نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تو ہمارے پاس حق لے کر کیا ہے؟ سنجیدہ بات کر رہا ہے، سنجیدہ دعوت رکھ رہا ہے، سچی بات کر رہا ہے۔ اب انت من اللاعبین، یہ ہے تم کھیلنے والوں میں سے، ہمارے ساتھ گپ لگا رہا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ گپ نہیں لگا رہا ہوں، سنجیدہ بات کر رہا ہوں، اور حق بات تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ حق یہ ہے کہ بل ربکم، تمہارا رب، یہ مورتیاں نہیں ہیں، سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، ستارے نہیں ہے، نمرود نہیں ہے، تمہارا رب وہی ہے جو مالک آسمانوں کا اور زمین کا، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، جس نے نمرود کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ ہے تمہارا پروردگار جس نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، الذی فطرہن، ان زمین و آسمانوں کو بنایا ہے، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس کے اوپر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور اس معاملے کے اندر میں بہت سنجیدہ ہوں۔ تو وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، ضرور ضرور میں چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد اس کے کہ ان تولوا، تم پھر جاؤ گے، مدبرین، پیٹ پھیر کر کے۔ ان کے اوپر یہ بات بھی سمجھا دی کہ دیکھو میں نے زبان کے ذریعے بھی سمجھا دیا، لیکن انشاءاللہ میں اس بات کے اوپر سوچ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ بت کچھ بھی نہیں کرتے، عملی طور پر بھی انشاءاللہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔
کہ یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، ان کے سامنے تو کھانا رکھو مکھی چھین جائے تو اس سے اپنے کھانے کو چھڑا نہیں سکتے ہیں، تو زبانی تو بتلا دیا ہے، بہت سمجھا دیا۔ انشاءاللہ عملی طور پر بھی تمہیں یہ بات وعدے کروں گا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تاکہ ہو سکتے اس وقت تمہارا ذہن کھل جائے۔ تو اللہ کی قسم لعقیدن، میں چال چلوں گا اصنامکم تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا، بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ گی مدبرین، پیٹ پھیر کر کے۔ مراد یہ کہ جس وقت تم عبادت خانے میں نہیں ہوگے، بت خانے میں نہیں ہوگے، تو انشاءاللہ میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ اس عملی قدم کے ذریعے سے تمہاری عقل انشاءاللہ کھل جائے گی کہ یہ واقعی بت کچھ بھی نہیں کرتے۔ فجعلہم جذاذا، اب کیا ہوا، دنوں میں سے ایک دن آیا۔ کون سا دن آیا؟ عید کا دن آیا۔ لوگ جانے لگے اپنے میلہ ٹھیلا منانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی نوجوان ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں، کھیلیں گے کودیں گے، مزہ آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر گناہ کے کام ہوں، گناہ کی محفل ہو، اللہ کے نبی وہاں پر کہاں جاتے ہیں؟ تو معذرت کرتے جانے سے، انی سقیم، میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ میں جا نہیں سکتا ہوں۔ اب موقع ملا، ہاتھ میں کلاڑا لیتے ہیں اور بت خانے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ عملی طور پر جو بات کی تھی کہ میں عملاً ان کو بتلاؤں گا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تاکہ لوگوں کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے، تو جو زیادہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کٹا دیا، اور کسی کی ٹانگ جزادن ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، اور حکمت کے ساتھ کبیر علم ایک کو چھوڑ دیا، بڑے کو جو سب سے بڑا تھا، خود سمجھداری کے ساتھ سوچ ایک منصوبے کے ساتھ اس کو چھوڑا ہے۔ اور کیوں چھوڑا ہے؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ آئیں گے اور اس بڑے کی طرف رجوع کریں، اس سے جا کر کے پوچھیں کہ چھوٹوں کا عشر ایسا ہوا تو کیوں ہوا ہے، اور اس نے اپنے چھوٹوں کی حفاظت کیوں نہیں کی ہے، اور بتلا دے کہ کس نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو خود جان بوجھ کر کے بڑے کو چھوڑا ہے، لعلہم، تاکہ وہ آئیں الیہ، اس کی طرف یرجعون، رجوع کریں۔ قالوا من فعل، اب جس وقت وہ آتے ہیں، میلہ ٹھیلا ختم ہو جاتا ہے، عصر شام کا وقت ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ گھروں کو جانے سے پہلے عبادت خانے کے اندر جاتے ہیں، تاکہ اپنے خداؤں کو شکریہ ادا کر لیں جنہوں نے ہمیں اتنا پیارا خوشی کا دن دیا ہے، تو شکریہ تو بنتا ہے، جانا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، عبادت خانے میں جاتے ہیں، جس طرح اہل مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی بھی کوئی عبادت گاہ تھی، اس کے اندر بھی بہت سارے بتوں نے رکھے ہوتے، تو آتے ہیں ان کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کر دیا ہے۔ من فعل ھذا بعلم، جس نے بھی کیا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ، انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے الہوں کے ساتھ جس نے کہ کسی کا کان ہٹا دیا، کسی کا ناک ہٹا دیا، کسی کی ٹانگ ہٹا دی، سارے زخمی کر کے گرے اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، صرف ایک بڑا بچہ اس کے بھی کاندھوں کے اوپر کلاڑا ہے، تو کہتے ہیں جس نے بھی ہمارے بتوں کو ہمارا، بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظلم اس نے کیا۔ قالوا سمعنا فتى، تو پھر آوازیں اٹھتی ہیں، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ قالوا کہا، سمعنا، ہم نے سنا، فتى، ایک نوجوان کو، یذکرون، یہ انبیاء ہوتے ہیں جن کی پوزیشن معاشرے کے اندر واضح ہوتی ہے کہ کون ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی پوزیشن واضح ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں منافق، اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی پوزیشن واضح ہوتی ہے، تو آوازیں اٹھتی ہیں، ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم نوجوان کو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہی ہے معاشرے کے اندر ایک کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ، صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ جو بت ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر دور کے اپنے اپنے بتوں کے نام ہوتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا، یذکرکم، جو ان کا ذکر کر رہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو قالوا لہ ابراہیم، اور ان کو نام بھی پتا تھا کہ اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا، تو انہوں نے کیا کہا، لے آؤ اس کو، علی اعین الناس، ہمارے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ مشاہدہ کریں کہ اس کی خبر کیسے لی جاتی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انت فعلت ھذا، اب وہ آ گیا، نہ ڈرتے ہیں حق والے، نہ دبتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ بھاگتے ہیں، جہاں پر پیش ہونا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو نے یہ کیا ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ جواب دی، ان کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ دو، اور جو بات بتلاتا ہوں کہ زمین و آسمان کو جو مالک ہے، زمین و آسمانوں کا جس نے تم کو پیدا کیا، وہ عبادت کا مستحق ہے، جس کی طرف میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، اس کا تم کلمہ پڑھ لو۔ تو کہہ دیا، بلکہ فعلوا، اس کو کیا، کبیر و ماذا، ان کے اس بڑے نے، فصلو، ہم اس سے جا کر کے پوچھ لو، ان کان ینطقون، اگر وہ بول سکتے ہیں، فرجہ، تو فرجہ، وہ پلٹے الانفسہم، اپنے ضمیروں کی طرف، فقالوا، انہوں نے کہا، انکم انتم ظالمون، اب ان کو بات معلوم ہوگی کہ خود ہی ظالم ہو، ہر ایک نے اپنے ضمیر کی طرف جھک گیا، جب جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام جاؤ اس سے جا کر پوچھ لو، تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور اپنے آپ کو کہا کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی غلطی کے اوپر ہو۔ لیکن جس کی مت ماری جائے تو وہ کیا ہوتے ہیں، جو غلط قسم کی غیرت میں اڑ جائیں، تو وہ حق کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ الٹا
مخالفت شروع کر دیتے ہیں، ضد شروع کر دیتے ہیں، سازشیں اس بندے کے خلاف شروع کر دیتے ہیں، اور کیس کو پہنچا دیا نمرود تک کہ معاشرے میں ایک نوجوان ایسا بھی ہے جو تیری خدائی کو مانتا نہیں ہے، وہاں تک کو بات کو پہنچا دیا۔ تو قصہ کیا ہے آگے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب دربار میں طلب کیا جاتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے اس کا بیان انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ وَلَقَدْ یقیناً آتَيْنَا ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، ان کی ہدایت و دانائی من قبل اس سے بھی پہلے، وَكُنَّا اور ہم تھے بھی اس کو عالمین جاننے والے، اس کا جب اس نے کہا لیا بھی اپنے ابا جان سے، وقومی اور اپنے قوم سے، ما عادی یہ کیسی ہیں التماثیل مورتیاں، التی انتم لا عاکفون جن کے آگے تم پرشتہ کے لیے جمع بیٹھے ہو۔ قال انہوں نے کہا وجدنا ہم نے پایا آبانا اپنے آبا و اجداد کو اللہ ان کی عابدین عبادت کرتے ہوئے۔ قال کا لقد یقیناً کنتم تم ہو انتم تم و آباؤکم اور تھے تمہارے آبا و اجداد فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ قال انہوں نے کہا جئتنا کہ تو لے آیا بالحق کہ ہمارے پاس آپ کو، ام یا انت ہے تو من اللاعبین کھیلنے والوں میں سے، مذاق کرنے والوں میں سے۔ قال کا ابراہیم علیہ السلام نے بل کہ فی الواقع ربکم تمہارا رب وہ ہے جو مالک ہے السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کا، الذی جس نے فطرہ ان نے ان کو پیدا کیا، وانا میں علی ذالکم اس بات پر تمہارے سامنے من الشاہدین ہوں گواہوں میں سے، وتعالی اللہ کی قسم لاکیدن میں ضرور بضرور چار چلوں گا اصنامکم تمہارے بتوں کے ساتھ بعدان بعض اس کے کہ تولو تم پھر جاؤ گے مدبرین پیٹ پھرتے ہو، فجعلہم پس کر دیا ان کو جو زادن ٹکڑے ٹکڑے اللہ سوائے کبیرن بڑے کے لہم ان کے لعلم تاکہ وہ الیہ یرجعون اس کی طرف رجوع کریں۔ قالو انہوں نے کہا من فعل جس نے بھی کیا ہے ہذا یہ بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ بے شک وہ ہے لمن الظالمین ظالموں میں سے۔ قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا فتن ایک نوجوان کو یذکرہم جو ذکر کر رہا تھا ان کو، یقالو کہا جاتا ہے اس کو لہو اس کو ابراہیم۔ قالو انہوں نے کہا فاتو لے آؤ بھی اس کو علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم تاکہ وہ یشہدون مشاہدہ کر لیں کہ اس کی خبر کیسے لی جاتی ہے۔ قالو انہوں نے کہا انت تو نے فعلت تو نے کہ ہذا یہ بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم۔ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ فعلوا اس کو کیا ہے کبیرہم ھذا ان کے اس بڑے نے، فسألوہم پس پوچھو ان کو ان سے، ان کانوا ینطقون اگر ہیں وہ بولنے والے، فرجعوا پس وہ پلٹے الی انفسہم اپنے ضمیروں کی طرف، فقالوا انہوں نے کہا انکم بے شک تم انتم ہی الظالمون ظالم ہو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔